السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اتارا۔ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کیا انسان قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا؟ اے انسان، تو قرآن کی طرف نہیں پلٹتا؟ لعلہم یتذکرون یعقلون افلا تعقلون۔ یہ جتنے اللہ رب العزت کے اس قسم کے جھنجھوڑنے والے انسان کو جگانے بیدار کرنے والی باتیں ہیں، سب اسی غرض سے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو اندھیروں کے سپرد نہ کرے، بلکہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت کی طرف سے نور، روشنی، رہنمائی، گائیڈنس، اس کی طرف پلٹے، اس کو کھولے اور اپنی مشکلات اور مسائل کا حل قرآن مجید میں تلاش کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی دفعہ اللہ تعالی اس بات پر انسان کو زجر و توبیخ فرماتا ہے، اسے ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ کتنے مؤشرات ہیں، کتنے منبہات ہیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے سامنے اپنی کتاب میں پھیلاتا ہے تاکہ انسان اپنے کرائسس، مشکلات
فتن ان کے اندر اپنے آپ کو تنہا نہ پائے، بلکہ اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالی نے جو ٹریک، جو روڈ میپ مقرر کیا ہے، انسان اس پر چلے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا عمومی مزاج بالکل بگڑ گیا ہے۔ ہم نے اپنی سنجیدگی، تدبر، علم، عقل، ان سب چیزوں پر ایک پردہ، غلاف، وہ غلاف جو ہمیں کافر نے مہیا کیا۔ آیا نا قرآن مجید میں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے اے محمد رسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کے داعی، تمہاری باتیں ہمارے دل تک نہیں پہنچتی۔ واقعی اب وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہاں، ہم نے اپنے دلوں پر، دماغوں پر، عقل، سوچ، سمجھ کی صلاحیت پر کافر سے لے کر پردہ چڑھا لیا۔ وہ پردہ جس میں ہم نے اپنے دل لپیٹ لیے، ہمارا نہیں ہے، وہ ہمارے دشمنوں کا ہے، کافروں کا ہے۔ اور اس پردے کے تحت اب ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ جتنے مسائل ہیں قرآن کا ان سے کیا تعلق، جتنے کرائسس ہیں دینیات کی اس کتاب سے ان کا کیا رشتہ۔ آپ دیکھ لیجئے اپنے دل کو، اپنے کامن مین کو، سوسائٹی کے عام فرد کو، کالج یونیورسٹی کے پروفیسر کو، کچہری دفتر کے افسر کو، سب کو آپ اسی خیال میں پائیں گے ذہن میں کہ یہ جو مسائل ہیں آج، اسلام یا قرآن کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ذہن دیا مغرب نے، کافر نے، یہودیوں، عیسائیوں نے، اسکولوں، کالجوں کے نصابوں، کتابوں کے اندر، دفتروں، افسروں، کورٹوں، کچہریوں کے نظاموں کے اندر۔ لہذا اسلام اور اسلامیات کو ہم نے بالکل کارنر، ایک ایسا اسپرچول ٹچ جو کبھی کبھار روحانی طلب پر ہم سیرابی کریں اور اس کو چھوڑ کے چلے ہم بڑے کھبی خاں بن کر دنیا چلانے۔ آپ دیکھ لیجئے کافروں نے آگے لگ کر اور مسلمان کافر کی دم کا چھلا بنا ہوا مسلمان پیچھے لگ کر دنیا کو خوش رنگ، خوشحال، ماڈرن، فلاحی، یہی تھے نا کھوکھلے لفظ جو ہمیں ان فرانسیسیوں، جرمنوں، برطانوی نمبرداروں نے مسلمان ملکوں کو، یہ جو 25-30 مسلمان ملک آج ہاہاکار مچی ہوئی ہے، ان کو دیے تھے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، ہے ایک عدالت جو یوم الدین، اللہ مالک ہے، قیامت کو وہ دن لگائے گا، پر اس سے پہلے بھی اللہ انسان کو کہتا، انسان
میں نے تجھے اشرف بنایا، تو انالیسس کر، تاکہ تو میرے پاس نادم و پشیمان نہ آئے، کچھ تیرے کھاتے میں تیرے پلے بچ جائے۔ اللہ کی قسم اسلام آبادیوں، یہ نمازیں، روزے، حج و زکات، یہ آذانیں، خطبے، یہ صرف جنتوں کے لیے نہیں ہے۔ پر ہم غور نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں مولوی ایک ایسا ادارہ ہے جو غیر ضروری ہے، اول نان ایپلیکیبل، آؤٹ ڈیٹڈ، کبھی کسی سیکشن افسر نے، کسی بیوروکریٹ سیکرٹری نے یہ سوچا کہ یہ جو مسجد کے مینار سے مؤذن بول کے کہتا ہاں نماز کو آ جا، سکسیس لے جا، ہم نے سمجھا ہے ایک روٹین، کسٹم، ٹریڈیشن، اسلامی کلچر کا حصہ ہے نماز۔ اللہ کی قسم حیران ہوں گے آپ، اللہ تعالی جو میرا تیرا خالق اور ساری دنیا کا مالک، مسائل کا بھی مالک، وسائل کا بھی مالک، زندگی کا خالق، موت کا مالک، ہم کتنے لا تعلق ہو کر اذان سنتے ہیں۔ ناراض نہ ہو، اللہ کی قسم کتنے لا تعلق ہو کر ہم اذان سنتے ہیں، پارلیمنٹ میں، سینٹ میں، اسمبلی کی بلڈنگ میں، ایوان زیری، ایوان بالا، یہ کوٹھے جو انگریز بے ایمان کی تقلید میں ہم نے بنائے تھے، وہاں بیٹھنے والا طبقہ ان آذانوں کو کتنا اجنبی بن کے سنتا ہے۔ کیا کلمات ہیں؟ حی علی الصلاۃ، اللہ بلاتا ہے آجا میری عبادت پر آجا، نماز باجماعت پر آجا، مشترکہ حاضری میں کھڑا ہو جا، جاتا ہوا اپنی فلاح لے جا، حی علی الفلاح، میں جو تجھے اپنی عبادت پر بلاتا ہوں تیری کامیابی تجھے دینے کے لیے، آجا کامیابی لے جا۔ ہم بیچارے یہ سمجھے چیف منسٹروں، چیف ججوں، بڑے بڑے نمبرداروں، ٹھیکیداروں نے سوسائٹی کے جو پلر بنے، ہم نے کہا ہاں یہ چونکہ اسلامک ورڈ ہے یہ اس کا سمبولک ہے۔ اللہ کہتا اچھا تو چلا ذرا تو اپنے ڈپارٹمنٹ اور محکمے۔ اللہ کی قسم ظہر الفساد فی البر والبحر، اللہ کہتا مراکش، مغرب، لیبیا، تونس، افریقہ، خلیج، یونان، انگلستان، پاکستان، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میرا رب کہتا مجھے چھوڑ کے تو جو دنیا چلانے لگا تھا وہ لٹیا ڈوبی پڑی ہے، جا جا کے دیکھ لے۔ ساری رات اور دن میڈیا پر بیٹھیں گے، ہر ملک میں آگ کے انگارے، لوگوں کے ماتم اور نعرے، فتنہ اور فساد، ٹوٹل فیلیور، اور کبھی نہیں سوچیں گے یہ جو فیلیور ہے یہ چرچل کا ہے، یہ ہٹلر کا ہے، یہ یو این او کا ہے، یہ پلیت وکٹوریا کا ہے، یہ ابراہم لنکن کا ہے،
یہ سارے یہودی، عیسائی، مسیحی، باغی، طاغی، عاصی، نافرمان، کافر انسان، یہ ان کے نظاموں کا فیلور ہے. میں آج توبہ کر لوں. دیکھیے، کوئی آپ کو دکھاتا ہے چھوٹا دائرہ، ہم آپ کو دکھاتے ہیں بہت بڑا رنگ. پوری پچ جو صلیبیوں نے محمدیوں کے ملکوں میں بچھائی اور آگے کھڑے ہو کے لیڈ کر رہے تھے، اللہ کی قسم آج دیکھ لو وہ ساری پچ ہر ملک میں جگہ جگہ سے اکھڑ رہی ہے اور ان کی ساری ٹیمیں پٹ رہی ہے پسپا. وہ کہتے ہیں نا سیولائزیشن ان کا کلچر ہے. یہ فیلڈنگ بیٹنگ ان کی تھی، مادہ پرستی پر، اللہ کی بغاوت پر، شریعت کی بغاوت پر، کتابوں کے انکار پر، مسجدوں، مدرسوں، قرآن، کتاب کے انکار پر، عوام کے مینڈیٹ پر. کافر بے ایمان نے یہ پچ بچھائی تھی. اللہ کی قسم سارے مسلمان ملک اسلام، قرآن و حدیث، شریعت محمدیہ، اللہ کی رحمت، اللہ کی طرف سے دی ہوئی فلاح، اس کو چھوڑ کر کیسے بھاگے تھے. اللہ کی قسم کافر کے پیچھے آج دیکھ لو جتنے ملک ہیں سب رو رہے ہیں، مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، ہم غلام ہیں، ہماری آزادی نہیں، ہماری روٹی نہیں، روزی نہیں، معیشت نہیں، استحصال ہے، استعمار ہے. یہ نہیں کہتے. ظہر الفساد قرآن ساتھ ہے. اللہ کہتا بما کسبت ایدی الناس. خشکیوں کے ملک، سمندروں پر ملک، بحر ہند، بحر ابیض متوسط، میڈیٹرینین سی پر، بحر الکاہل پر آباد ملک، بر صغیر کے ملک، ایشیا کے ملک، ظہر الفساد. میرا رب کہتا آؤ ظاہر ہوتا ہوا فساد دیکھو. بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہارے کرتوت، تمہاری اسٹریٹجیز، پالیسیز، تمہارے انفراسٹرکچرز. تم نے انسان کو رب رحمان سے، اس کے قرآن سے چھین کر اپنے نظاموں میں چلانے کی کوشش کی تھی. اللہ کہتا فَلَن يُقْبَلْ. ہم وہ آیت پڑھتے تھے نا، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتا انسان میں نے تیرے لیے اسلام اپنی طرف سے مقرر کیا، معین کیا، نازل کیا، تجھے پڑھایا، تیرے ہاتھ میں تھمایا قرآن. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کی قسم چوتھے پارے کی یہ آیت نکال کے دیکھو. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے بغیر اس دنیا میں، اللہ کے اس کائنات میں، اللہ کے اس گھر میں اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی نظام چلانا چاہے گا، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اللہ کی قسم بات یہ نہیں ہے کہ نونی قافی لڑتے ہیں، یہ صدر سفیر لڑتے ہیں، امریکہ روس لڑتے ہیں. اللہ کی قسم بات یہ ہے، میرا رب کہتا ہے اگر اسلام نہیں چلاؤ گے تو دوسرا کوئی کام میں نہیں چلنے دوں. فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز ایکسپٹ نہیں ہوگا. اچھا آپ دیکھ لیں، ہمارا عام آدمی وہ کہتا تھا مولوی صاحب بات تو آپ کی ٹھیک ہے، پر دیکھو نا وہ بڑی طاقتیں ہیں،
اللہ کی قسم آج میں چیلنج کر کے کہتا ہوں اپنے بھائیوں بیٹوں کو اور سیاسی لیڈروں کو، دیکھ لو میرے اللہ نے اس کا بھی مداوع کر دیا، ایک جہاد کا میدان کھول کر اللہ نے کہا یہ رنگ ہے، اس میں ساری سپر پاوریں آ کے کودیں گی، میں جوتے لگواؤں گا، کٹواؤں گا، تیرا یہ ایکسکیوز بھی میں چھین لوں گا کہ جی سپر پاوریں کھڑی تھیں، آج کوئی سپر پاور کھڑا ہونے کے قابل نہیں۔ آپ کے سامنے ہے آج، تھا نا یہ بہت بڑا عذر مسلمان ملکوں کے لیڈروں کے پاس، حتیٰ کہ مولویوں کے پاس، کہ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے پر دیکھو نا وہ کافر ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اللہ کہتا اچھا کل قیامت کو تو یہ بہانہ نہ لے کے آ جائے، تیرے منہ سے یہ بہانہ بھی چھینتا ہوں۔ ایک طاقت بھی جہاد کے میدان میں اللہ نے بلوا کے ٹھکائی کروائی، دوسری طاقت بھی، تیسری طاقت بھی۔ اب معمولی شدھ بدھ والا، مائنس پلس والا جانتا ہے کہ نہیں، اس وقت واقعتاً ایسی پچ بنی ہے فضا کہ کوئی ایک پاور سپر کہنے یا دعویٰ کرنے کے قابل باقی نہیں بچی۔ واللہ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، اور میرے بھائیوں اسلام آبادیوں، یہ ریل اسٹیٹ کے کاروباروں، سیاست، منڈی، نوکری سے باہر نکل کے اللہ کی قسم یہ سوچو بچار کرو، آج میرا رب دو طرف مسلسل اپنا طاقت کا، میرا رب اپنی مدد کا بہت بڑا منظر نامہ سجا رہا، میدان کھول دیا جہاں کافروں کی طاقتیں، قوتیں، عسکری، فوجی سب ٹوٹ رہی ہیں، اور ملکوں کے اندر، عوام کے اندر ان کے سیاسی نظام گر رہے ہیں۔ وہ نظام جو دھوکے کے ساتھ شیطان نے کافر انسان کے ساتھ مل کر مسلمان کے سامنے کھڑے کیے تھے، ریپبلکنز، ڈیموکریٹس، اور کہیں کہیں ان کے نوکر نما ڈکٹیٹرز، شخصی استبداد۔ حالانکہ بندہ ذرا قرآن مجید کے ساتھ چلے، اللہ تعالی، کبھی آپ نے دیکھا اللہ رب العزت قرآن مجید میں کتنے بڑے بڑے بادشاہوں کا ذکر کرتا ہے، فراعنہ، نماردہ، نمرودوں کا ذکر، فرعونوں کا ذکر، حامان کا ذکر، قارون کا ذکر۔ کیا ہے اس ذکر کے پیچھے؟ اس ذکر کے پیچھے اللہ تعالی صاف بتلاتا ہے کہ سادہ مسلمان آمریت، ڈکٹیٹرشپ، ایمپائر، سلطان، سلطنت، یہ بھی ابلیس و طاغوت کا نظام تھا، اور اس کی جگہ فیض بدل کر، نام بدل کر جمہوریت، عوامیت، اشتراکیت، سوشلزم، کمیونزم، یہ بھی طاغوت کے نظام ہے۔ دونوں اللہ کے نظام کے مقابلے میں ہیں۔ ہم سمجھتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑا ہوا مصریوں کے سامنے، فرعون نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر، کیا ملک مصر میرا نہیں؟ میں مالک ہوں اس کا۔ وہذہ الانہار، اور یہ بحیرہ قلزم، میڈیٹرینین سی، بحر الابیض میرے قدموں تلے بہتا ہے، میں اس کا مالک ہوں۔ ہم بڑے دھوکے میں،
मौलवी साहब बात आपकी ठीक है, पर ये सुल्तानी जमहूर है, और अकल के अंधे सुल्तानी तागूत है। तब भी और अब भी उस वक्त तागूत एक सुल्तान के पीछे खड़ा होता था, इस वक्त तागूत एक अवामी डमी ढांचे के पीछे खड़ा होता है। उस वक्त भी शैतान ये चाहता था कि रब रहमान का हुक्म ना चले तो एक सुल्तान का हुक्म चलाता था। आज भी शैतान ये चाहता है कि रब रहमान का हुक्म ना चले तो डमी आवाम का ढांचा खड़ा कर। अल्लाह की कसम, सियासत इस्लामिया का तालिब, इस्लामिक पॉलिटिक्स पढ़ने वाला ये समझ ले कि आमरियत, फिरौनियत और जमहूरियत ये एक ही फितने के दो रुख हैं, एक ही तागूत के दो फेजिद हैं। अल्लाह की कसम, इनमें जर्रा भर फर्क नहीं, क्योंकि मकसद एक है, अल्लाह से टक्कर, दुनिया अल्लाह की ना बन जाए। और इस्लाम का मकसद क्या है? दुनिया जिसकी है उसको दी जाए। लितकून कलिमतुल्लाह हियल उलिया। ओ मेरे भाई मुसलमान, ये तेरा नमाजो रोजा और हज्जो ज़कात ये तेरा ट्रेनिंग पैटर्न है, ये तेरी तरबियत है, ये निसाब है तेरा। तेरी जिम्मेदारी क्या है कि ये दुनिया अल्लाह को दी जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मखलूक पर, अल्लाह की जमीन में अल्लाह का हुक्म, हम समझते हैं कि ये निजाम है जी अवामी। मौलवी साहब आपको वक्त के तकाजों का पता नहीं। अच्छा भाई, मौलवी साहब को तो जो पता हो ना हो, अब तो मिस्टर साहब को भी पता लग गया ना, सारे मुल्क इकट्ठे बैठ के मातम कर रहे हैं। अल्लाह का वही ऐलान है, हय्या अलस्सलाह, आजा। अनकरा, काहिरा, यमन, अदन, खुर्तूम, दार बैजा, ट्यूनिस, लीबिया, हय्या अलस्सलाह। अल्लाह कहता हो मेरी इबादत, नमाज उसकी एक शक्ल है। मस्जिद में आना अल्लाह की इबादत। क्या माना? तेरा मुआशरा, इस्लामी तहजीब, इस्लामी शरीयत, अल्लाह की हाकमियत, तेरे एक एक डिपार्टमेंट, डेस्क, शोबा, दफ्तर, अफसर, कॉलेज, स्कूल, असेंबली, पार्लियामेंट, सब अल्लाह के ताबे। हय्या अलल फलाह, इस तरह आएगा तो फलाह लेके जाएगा। कितना आसानी से हमारा एक गुस्ताख सा, बेअक्ल सा आदमी कह देता है, वो छोड़ हर वक्त मुसीबत बना रहता है। दोस्तों में देखते हैं ना, एक दूसरे को कहता चल मस्जिद को, कहता तू हर वक्त मस्जिद, मुल्ला। छोटा जानते हम, इसलिए कि हमारे उस्ताद ने, मौलवी ने हमें नहीं बतलाया सही माना में कि ये हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, इसमें फिलॉसफी क्या है। अल्लाह की कसम, आज रोता इस्लामाबाद, चीखता चिल्लाता खुर्तूम, काहिरा, इस्कंदरिया, यमन, अदन, आज इनको देख लो, ये वो सारे मुसलमानों के मुल्क हैं जिन्होंने काफिरों के पीछे चलकर अस्सलाह अल फलाह, आसमान से दिया हुआ अल्लाह का निजाम छोड़ा था। आज सब के सब कहीं 200 मर रहा है, कहीं 500 मर रहा है, कहीं सैकड़े रोजाना मर रहे हैं। अच्छा भाई, नमाज क्या करेगी? अल्लाह कहता इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। तू छोटा जानता है कि लो जी नमाज को आऊंगा तो मुझे फलाह कैसे मिलेगी, वेलफेयर। अल्लाह कहता इन्नस्सलाता
میری عبادت، میرے دربار میں حاضری تنہا یہ تجھے روکے گی عن الفحشاء والمنکر، اخلاقی بے حیائیوں سے اور معاشرتی برائیوں سے نماز روکے گی۔ واللہ میں کبھی سوچتا ہوں میری قوم کا کیا چہرہ بچا ہے۔ میڈیا کھولا ہوا ہے، وہ ساری لمبی لائن لگاتے ہیں، تو آپ اس سوالوں کے جواب دے، تو نے کتنا کھایا، کیا اڑایا، کہاں سے لوٹا، کہاں کو بھاگا۔ پوری قوم کی قوم ننگی، اللہ کی قسم، اپنے جرائم، اپنے گناہ، اپنی ڈکیتیاں، اپنے جرم۔ اور وہ میڈیا جس کو ہم اس وقت کہتے ہیں شاید یہ میڈیا ہمیں نجات دلائے گا، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ میڈیا بھی ظاہر الفساد کا ایک بہت بڑا آرگن ہے۔ یاد رکھو اسلام میں میڈیا کا رول کیا ہے۔ اسلام میڈیا دعوت، نصیحت، موعظت، تذکرہ، تعلیم۔ قومی میڈیا قوم کے طبقوں کو اسلامائز، ایجوکیٹ، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ میڈیا کا رول، ہمارے ہاں میڈیا کا کیا رول ہے؟ چونکہ ہم کمانڈ نہیں رکھتے نا، جو بھی چیز لانچ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا کس نے لانچ کی ہے، کون ڈائریکٹر ہے، کون مانیٹر ہے، اس کی لگام کس کے ہاتھ میں۔ ہمارے لیے وہ میڈیا بھی فتنہ، آفت، قتل و غارت، دشمنیاں۔ یاد رکھو اسلامی تہذیب تمدن میں میڈیا بلا شبہ ایک آرگن ہے، پر اس آرگن کا یوزیج اللہ کے دین کے کنٹرول میں، اس کے حدود، قیود، ضوابط۔ اسلام کبھی کسی جرم کو نشر نہیں کرتا، سزا کو نشر کرتا۔ میں صرف ایک پہلو اس جمعہ کے خطبہ میں لیتا ہوں، اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ جرم ننگا کرو۔ اسلام حکم دیتا ہے سزا عام کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ بات بہت غور طلب ہے تاکہ ہم متعین کر سکیں، ہم لمیٹیشن دے سکے۔ رول آف میڈیا مسلم سوسائٹی میں، تاکہ یہ خفیہ جرم کو ننگا کرنے، پگڑی کو اچھالنے، عوام کو ہیجان و اشتعال دلانے، ایک دوسرے کے خلاف افراد، پارٹیاں، طبقے اور جماعتیں، ان کے خلاف نفرت پھیلانے کے لیے ہمارے دشمنوں کا آرگن نہ ہو۔ اللہ کی حکومت میں، اللہ کے ملک میں، اللہ کے بندوں پر اللہ کی سزا ان گناہگاروں پر نافذ کرنے کے لیے ایک سپورٹیو ہیلپر آرگن ہو، اس کے سوا نہیں۔ وہ جو چل رہا ہے، وہ جس کو ہم بیچارے کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہم جو ہر طرف سے پٹے ہیں نا، تو آخر میں ہم میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ اچھا یہ تو جی میڈیا کا زمانہ ہے، چلو جی اس میں بڑا فائدہ۔ اللہ کے بندے تو دیکھ، یہ میڈیا بھی تیرا نہیں ہے۔ یہ 80 چینل، 90 چینل جو تیرے ملک پر کروڑوں روپیہ راتوں رات صرف کر کے یہ بڑے بڑے اپنے سیٹلائٹ سسٹمز لے کر آ گئے، اور تیری گلی گلی یہ کافر ہے، دشمن اس کے پیچھے، وہ تیرے صوبے، شہر، ملک، ضلع، محلے، پنڈ، گلی گلی
ایک دوسرے کو پھاڑنے کے لیے اللہ کی قسم کافروں نے ہمارے اندر یہ میڈیا اس وقت لانچ کی. اسلامی مزاج کیا ہے؟ میں آپ کو بالکل ایک موتی ہار میں سے، اسلام جرم کو نشر نہیں کرتا، سزا کو عام کرتا ہے بیان کے ساتھ. ہمارا میڈیا کیا کرتا ہے؟ سزا تو کوئی دینے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ مقننہ کافروں کی نوکر، عدلیہ انڈر پریشر، انتظامیہ بیچارے بندے ہاتھ. یہی ہوتے ہیں نا ریاست کے 3 ستون. ریاست انسٹال کرنے کے لیے کہتے ہیں آبادی، علاقہ، حکومت، اقتدار اعلیٰ. یہ بھی کافر نے پڑھایا پول سائنس میں. اور ریاست چلانے کے لیے، ایڈمنسٹریٹ کرنے کے لیے مقننہ، انتظامیہ، عدلیہ، صحافت. ہم کیا کر رہے ہیں؟ کوئی ایونٹ، انسیڈنٹ، کوئی کرائم آپ نے دیکھا ہمارے ہاں بیٹ ہے، کرائم رپورٹنگ بیٹ، جرائم کے بیان کرنے کی بیٹ. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ. صرف جرم بیان ہوگا تو اشاعت جرم ہوگی. سزا بیان ہوگی تو انسداد جرم ہوگا. ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں، اگر مجرد جرم تھانے کے محرر سے، پولیس کی ضمنی سے، FIR کی کاپی، فرسٹ انویسٹیگیشن رپورٹ، انفارمیشن رپورٹ، اگر اس کے پرچے سے میڈیا میں جرم ننگا کیا جائے گا، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، تو میڈیا کا رول اشاعت جرم کا بنے گا. مسلم حلقوں کے اندر، فی الذین آمنوا، مسلم سوسائٹی کے اندر. ہمارا ذہن یہ بنا ہے کہ نہیں یہ جو قاعدے سپارے پڑھانے والے مولوی حضرات، ان کو کیا پتا ہے دنیا کہاں پہنچ گئی. بھائی اللہ کے بندے، جہاں پہنچ گئی وہاں دیکھ تو دنیا کی کیا گت بنی. عورت رو رہی ہے، آدمی رو رہا ہے، رعایا رو رہی ہے، چور حکومت رو رہی ہے. اللہ، آپ تصور کرتے ہیں اس وقت مصر کا حسنی، لیبیا کا قذافی، اور یہ وہ جو تیونس کا بھاگا زین العابدین، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ 80 ارب ڈالر، 70 ارب، 90 ارب، 50 ارب لے کے وہ بڑے ہنس رہے ہوں گے. اللہ کی قسم کمال کھلواڑ ہوا ہے. جن سے لوٹا وہ بھی رو رہے ہیں، جس نے لوٹا وہ کہتا مجھے امریکہ پڑ گیا، وہ نہیں دیتا. لٹیرا بھی رو رہا ہے، جن سے لوٹا گیا وہ بھی رو رہے ہیں. آپ نے دیکھا ایران کا شاہ تھا، کہتے ہیں اس سے بڑا ڈکیٹ کوئی نہیں تھا، لوٹنے میں کوئی کمی نہیں کی. کیا وہ ہنستا رہا؟ یا اس کے بیٹے بہت کھل کھلا کے جیے؟ جن سے لوٹا وہ بھی رو رہے ہیں. اللہ کی قسم، جس نے لوٹا وہ بھی رو رہا. اللہ پھر کہتا ہے حیا علی الصلاۃ، پر میں دیکھتا ہوں کیا لٹا ہوا مصر صلاح پر آتا ہے؟ آپ ذرا یہاں آج کے خطبہ میں، اس جمعہ میں، اس ملاقات میں یہ دیکھیے، کیا لٹے ہوئے ملک 30 سال 40 سال کی لوٹ کے بعد روتے ہوئے ملک، وہ مظاہرین جو سڑکوں پر کھڑے پیٹ رہے ہیں، گولیوں کی بارش میں چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، ان کی عورتیں، ان کے لیڈر، کیا حیا علی الصلاۃ پر آ رہے ہیں؟ کہ
آئندہ نہ لوٹے. ہمارے اس رونے دھونے کا جو لبے لباب ہے وہ کیا ہے؟ تم اگر پاکستان میں نون کو پیپلز پارٹی سے علیحدہ کر کے یا پیپلز کو گرا کے نون کو لا کے تم کوئی نیا ڈھانچہ کھڑا کرو گے، فلاح ملے گی؟ کون سی پارٹی ہے اس ملک میں جس کو تم نے تین دفعہ ایکسرسائز نہیں کیا؟ اللہ کی قسم. اور کتنے ڈکٹیٹر ہیں مصر میں اور لیبیا میں اور تیونس میں جن کو مسلمان ملکوں نے 10 دفعہ تجربے نہیں بھگتے. فلاح مل گئی. فلاح کہاں ہے؟ مہرے بدلنے میں، چہرے بدلنے میں. ایجنسیاں وہی رہے. آپ دیکھ لیں لیبیا رو رہا ہے، بچہ روتا ہے تو کون چیختا ہے؟ کس کی آنتوں میں درد ہوتا ہے؟ ماں. اٹلی، فرانس. لیبیا کے پیٹنے پر، چیخنے پر پیٹ میں مروڑ کس کے ہے؟ اٹلی، فرانس. وہ کہتے ہیں ہمارا بچہ ہے یہ. ہم نے نوکر بٹھائے تھے، ہم نے جھنڈے ترانے سسٹم کانسٹیٹیوشن تھمائے تھے، ہماری نرسری ہے یہ. آپ دیکھ نہیں رہے کس طرح امریکہ کا صدر پریشان ہے کہ لیبیا میں فتنہ و فساد ہے. میں پوچھتا ہوں بھائی تیرے پیٹ میں کیوں مروڑ ہے؟ وہ کہتا مروڑ تو ہونا ہے، ہم نے ان سے قرآن چھین کر کانسٹیٹیوشن دیا تھا، مسجد، نماز، جماعت چھین کر اسمبلی، پارلیمنٹ، سینٹ دیا تھا، مجلس شورا ہٹا کے ہاؤس آف لارڈ دیا تھا. اقرا بسم ربک الذی خلق چھین کے سورت اقرا والا قرآن ان سے چھپا کے ABCD تھمایا تھا. تحکیم و شریعت اللہ فی ارض اللہ علی عباد اللہ. سچا سنہرا آسمانی نعرہ چھین کر ہم نے ان کو جھوٹا سلوگن دیا تھا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. کہتے ہیں ہم کیوں نہ روئیں، ہماری تو کھیتی ہے یہ. اور اللہ کی قسم کالجوں کے پروفیسروں اور کچہریوں کے وکیلوں، تم نے مسلمان قوموں کو تباہ کرنے میں وہ رول ادا کیا جو پہلے ان کے وردی والے، بندوق والے فوجی نے کیا تھا، بعد میں تم کورس، کتاب، نصاب، لیکچر، تھیٹر، پارلیمنٹ سیشن کے سیاستدانوں نے کیا. ہم صاف کہتے ہیں، صاف اللہ کی قسم، کوئی ڈرتا ہوگا کہ میری بات نہ پہنچے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ 70-73 مسلمان ملکوں میں یہ بات پہنچے. تمہارے ملکوں میں ان کافروں نے اپنی مسلح فوجیں ڈالی تھی، تم کو غلام بنایا تھا، پھر تمہیں غلام بنانے کے بعد اپنی ٹیم تیار کی، کالجوں کی، یونیورسٹیوں کی، اسمبلیوں کی ٹیم، پروفیسروں، پارلیمنٹرین، سینیٹرز، وکیلوں کی ٹیم. جب یہ ٹیم تیار ہو گئی تو وہ فوج نکل گئی تھی. یہ ان کی فوج ہے، تمہاری نہیں ہے. اسلام کا نعرہ کیا ہے؟ تحکیم و شریعت اللہ. اچھا ہم سمجھتے ہیں اسلام کا نعرہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد امریکہ دے دے. سوچئے ذرا ہماری سادگی دھوکہ. ہر مسلمان کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بعد ٹائی کی نوٹ درست کر کے 3 پیس سوٹ، بریف کیس امریکہ دے دے.
بچے بھوکے مر گئے، اسمبلی نہیں چلتی. نہیں، اللہ کی قسم اسلام کا نعرہ اللہ اکبر نہیں. ممکن ہے گاڈ از گریٹ کافر بھی کہہ دے. ڈالر پہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے ڈالر ان گاڈ وی ٹرسٹ. اسلام کا اصلی نعرہ کیا ہے؟ تحکیم شریعت اللہ فی ارض اللہ علی عباد اللہ. اسلام کا اصل نعرہ جسے چھپا دیا، اللہ اکبر مجمل مغلق، اس کے معنی نہیں پتا. اصل نعرہ کیا ہے؟ تحکیم و حاکم بنا شریعت اللہ، اللہ کی شریعت کا حکم فی ارض اللہ، اللہ کی زمین پر، علی عباد اللہ، ماسز عوام خلق اللہ پر. میں صاف کہتا ہوں تیونس، مصر، لیبیا، رونے دھونے سے، فتنے فسادوں سے اللہ کی قسم ایک کو نکال کے دوسرے کو بٹھا کے تم کچھ نہیں پاؤ گے. اگر تم نے اپنا عقیدہ و منہج درست نہ کیا، اللہ کی قسم جو مرے وہ بھی ضائع جائیں گے، جو بچے وہ بھی مارے گے. تم سے مطلوب کیا ہے؟ تحکیم و حاکمیت دلاؤ، شریعت اللہ، اللہ کی شریعت. کہاں؟ فی ارض اللہ. صرف مسجد کے اندر نہیں، پورے کرۂ ارض پر، ساتوں بر اعظموں پر، ویٹیکن کے پادریوں پر، ایفل ٹاور پر، نیو یارک واشنگٹن پر، خلیج عرب و فارس پر. سب کانٹیننٹ، بر صغیر، ایشیا، سینٹرل، سب ارض اللہ، اللہ کی زمین. علی عباد اللہ. یہ جو تم ان کو ریپبلکن، ماسد، یہ موٹے موٹے لفظ، کھوکھے ڈمی لفظ انگریز بے ایمان نے ہمارے جو بیچارے بچے جمہورے ان کے سیاستدان بنتے ہیں نا، ان کے پڑھے سکھائے، ان کو یہ لفظ پڑھاتے ہیں. ریپبلکن، پیپلز ریپبلک. ہم کبھی سوچتے ہیں ہمارا مولوی کہے گا اچھا تو بڑی امام پر گیا، تو نے بدعت کی. میں کہتا ہوں ٹھیک، یہ بڑی امام پر گیا، اس نے بدعت کی، مگر جو بڑے شیطان پر گیا اس نے بھی کچھ کیا کہ نہیں؟ تو جب کہتا ہے ریپبلکن، پیپلز ریپبلک، تو نے بھی کچھ کیا کہ نہیں؟ پیپلز ریپبلک. اور یاد رکھو ایک ملک ہے دنیا میں، پاکستان، جس میں پیپلز کی جگہ اسلامک ریپبلک. تھوڑا سا موم کی ناک، یہ کامل نہیں ہے. میں اس کے نام کو برملا منبر پر علی وجہ البصیرت کامل اسلامی نہیں کہتا. تم نے اسلامی کہا ہے پر اس اسلام کو ریپبلک کر دیا ہے، اور باقی سب نے پیپلز ریپبلک. یہی مصر کا، یہی لیبیا کا. ہم ڈراتے ہیں، آگے سے بولنے نہیں دیتے. تم کانسٹیٹیوشن پر، ملکوں کے نظاموں پر بات کرو گے پکڑے جاؤ گے. او بھائی نہیں کرو گے تو بچ جاؤ گے. واللہ شریعت اسلامیہ کی روح سے اسلام کو ریپبلکن نہیں کیا جا سکتا. اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر اس ملک یا خطے کی میجورٹی
اسلامیوں کی، مسلمانوں کی کہہ دے کہ اسلامی ہو تو اسلامی ہے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں تو نہیں، یہ معنی غلط ہے۔ ہم نے پاکستان کے اندر کیا جھرلو چلایا ہے، ہم نے دھوکہ دیا ہے آسمان کو۔ ہم نے کہا ہے بنایا تو ہم نے مطلب لا الہ پر تھا، پر چلایا کیسے؟ جیسے عوام کہیں گے ویسے۔ اسلامک ریپبلک کے معنی اسلام آن دا کنسینٹ آف عوام۔ اللہ کہتا نہیں اسلام اختیاری نہیں۔ میں سادہ ترجمہ کرتا ہوں اللہ کی قسم، اور خلیج کے ملکوں مصر و شام و تیونس و لیبیا، اسلام اختیاری نہیں، اسلام فریضت اللہ۔ اختیاری میں عوام کا دخل ہو سکتا ہے، فریضت اللہ میں نہیں۔ ہم یہ خالص توحید کا مبحث گنتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ توحید کا سبجیکٹ ہے، توحید کا تھیسس ہے۔ اسلام عوام کی مرضی پر نہیں ہے۔ پر ہم نے یہ بدعت ہے پیپلز ریپبلک یا اسلامک ریپبلک۔ دیکھ لو آج اب ریپبلک کا جو حشر ہوا ہے، سارے عوام، اللہ کی قسم کبھی میں سوچتا ہوں ادنا طالب علم شریعت محمدیہ البیضاء النقیہ، ادنا طالب علم، اللہ کی قسم آج عوام سے زیادہ مظلوم، بدقسمت اور ظالم بیک وقت اور بھی کوئی ہے؟ عوام ظالم بھی، مظلوم بھی، بدقسمت بھی، محروم بھی، بیک وقت۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ کی قسم اس آیت میں جو تین کیٹیگری میرے رب نے فرمائی، وہ عوام جو کلمہ پڑھنے کے باوجود ریپبلکن ہو، اسلام کو بھی پبلک کی مرضی پر چھوڑے، وہ ظالم بھی ہیں، مظلوم بھی ہیں، مجرم بھی ہیں، محروم بھی ہیں۔ حی علی الصلاۃ کے معنی یہ نہیں کہ میں صرف آ کے 4 رکعت نماز فرض، 2 رکعت نماز نفل رپورٹڈ نیت سپیک کر کے چلا جاؤں۔ اللہ کی قسم عبادت کے یہ مختصر محدود معنی نہیں ہے۔ فلاح اس میں نہیں ملتی، صرف اس میں۔ اللہ کہتا ہاں چھوڑ، یونائٹڈ نیشن کو چھوڑ، جنرل اسمبلی کو، ویانا کے کنونشنوں کو، یورپی یونین کو چھوڑ، یہ صلیبیوں کے فورم، تیرے دشمنوں کے فورم، ان کو چھوڑ، میری عبادت پر آ۔ عبادت میں عدالت شامل، عبادت میں صحافت شامل، عبادت میں سیاست تابع، اللہ کی قسم عبادت میں حکومت اول۔ اور یاد رکھو جو حکومت اللہ کی عبادت نہیں کرے گی، قسم باللہ وہ حکومت قوموں کو لوٹے گی، ننگا کرے گی، کبھی کپڑا نہیں دے گی۔ اور جو سیاست شریعت کو آگے نہیں کرے گی، اللہ کی قسم وہ مسلم اقوام کو فلاح نہیں دے گی، لوٹ کے جائے، کافروں کی نوکری پکی کرے گی۔ ہم کہتے تھے پر آپ تب ناراض ہوتے تھے، شاید اب وقت آ گیا کہ آپ کی بھی آنکھیں کھلے کہ ککھ کسی کے پاس بچا نہیں ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، ہم اس کے معنی کرتے ہیں کہ خشکی میں کوئی قافلہ یا سمندر میں کوئی شپ۔ اور میرے بھائی بر و بحر کے معنی خشکیوں کے ملک اور سمندروں پر واقع ملک، بحر اوقیانوس کے، بحر القاہل کے، بحر ابیض متوسط کے، بحر عرب کے، بحر ہند کے ملک۔ فساد کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، جو وہاں کے عوام کی کرتوتیں، کوششیں، کاوشیں، اسٹرگل، سسٹمز، ازمز، پیکیجز۔ اللہ اکبر۔
اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، ہم تو قرآن میں یہ دعوت اتارتے ہیں تاکہ آج بندے بن جائیں، کل واپس پلٹ آئیں۔ افلا یتدبرون یعقلون تعقلون، سوچتے نہیں؟ ایسا بھی کیا ہوگا کہ جتنی پارٹیاں ہیں ساری کی ساری بد ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں کہ ایک پارٹی لے کے آتے ہو، پھر اس کو توئے توئے کر کے پھٹکارے بھیج کے اس کو گراتے ہو، پھر انہی میں سے دوبارہ لے کے آتے ہو، اسی جیسے دوسرے بندے لاتے ہو، پھر بیٹھ کے روتے ہو؟ او اللہ کی قسم، تمہارا تو حال ان بچوں جیسا ہے، نہریں سوکھ جاتی ہیں، ریت گیلی بچتی ہے، بچے گاؤں کے پاس پاس کے گھروں کے گیلی ریت میں پاؤں دے کے کھیلتے رہتے، گھوڑیاں بناتے ہیں، وہ گھر ہوتا ہے؟ سورج کی دھوپ پیلی پڑتی ہے، مائیں ڈھونڈنے لگتی ہیں، بچے اپنے گھروں کو خود ہی ٹھٹا مار کے ڈھا کے چلے جاتے ہیں، اور یہ اسمبلیاں، یہ کوٹھے، یہ نظام، حکومتیں، اللہ کی قسم یہ تمہارے جمہوری نعرے، کافروں کی نوکریاں، یہ ریپبلکن سسٹم ڈیموکریٹک پنچ ہے، اور ڈیموکریسی یہودیوں کی پلاننگ ہے امت محمدیہ کو شیٹر کرنے، ڈس آرڈر کرنے۔ لعلہم یرجعون، اللہ تعالی حالات کھڑے کرتا ہے تاکہ شاید میرے بندے میرے بن جائیں۔ وما علیہ